نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13ویں پارے کا ایک پاؤ سے زیادہ ہو گیا۔ 12ویں پارے کے پہلے 2-3 رکوع چھوڑ کر آگے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی پھیلاؤ حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کم و بیش 1000 سال کی زندگی عطا کی تھی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، کئی نسلیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک عذاب کا ڈر محسوس کرتا ہوں۔ تو آگے سے قوم کے سرداروں نے حضرت سے کہا کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو چل رہے ہیں یا لگے ہوئے ہیں وہ کوئی صاحب اثر رسوخ، صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں، عام سے معاشرے کے گرے پڑے لوگ جو بظاہر معاشرے میں بے وزن سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کے پیروکار ہیں اور آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کی بات کوئی ایسی صحیح ہوتی، وزندار ہوتی، تو پھر جو ایک معاشرے کے وہ طبقہ ہے جو صاحب حیثیت طبقہ ہے، صاحب اثر طبقہ ہے، تو وہ بھی تو آپ کی بات مانتا، وہ بھی آپ کے پیچھے چلتا۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے کم و بیش سبھی نبیوں پر ایمان لانے والے کمزور لوگ رہے، غریب طبقہ رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ یہ نہیں کہ مالدار نہیں ایمان لائے تھے، لیکن کثرت جو تھی وہ غریب طبقے کی تھی، مزدور طبقے کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ معاشرے میں مظلوم طبقہ ہوتا ہے، ٹھکرایا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جنہیں مالدار لوگ ان کے حقوق نہیں دیتے، ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی اسباب کی دنیا میں سہارا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں انصاف ملے، داد رسی ملے۔ تو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر جب حق کی آواز بلند کرتا ہے، انصاف کی آواز بلند کرتا ہے، تو پھر اور پھر اللہ کا نبی تو ہر انسان کے لیے خیر خواہ ہے۔ نبی باپ کی مانند ہے، قوم کے لیے باپ کی مانند ہے، اور نبی شفقت بلا امتیاز جو بھی آتا ہے نبی اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں، جو معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، داد رسی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی
اس لیے آتا ہے، اس وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ نبیوں کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر فطری عمل ہے کہ مال و دولت انسان میں اکڑ پیدا کرتا ہے، مال و دولت انسان میں اکڑ پیدا کرتا ہے، کبر پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی مالدار ایسے ہوتے ہیں، ورنہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم مالدار تھے، اور 20 صحابہ بہت مالدار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، جس دن اسلام لائے 40,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس وقت میں 40,000 درہم کوئی معمولی رقم ہے، تو یہ مالدار آدمی لوگ تھے، لیکن سب بھی مالدار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو مال ایک نشہ ہے، مال ایک نشہ ہے، اور مال انسان میں اکڑ، کبر، غرور پیدا کرتا ہے۔ صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتا انسان مال کی وجہ سے، اور غریب آدمی جو ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقلہ کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، تو اس نے وہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہیں بلایا اور بلا کر کے ان سے سوالات کیے، 10 سوال کیے۔ ان 10 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آیا ان کے پیروکار ضعفاء ہیں یا مالدار ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ تو غریب لوگ ہیں۔ تو ہرقلہ نے کہا انبیاء کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے پیروکار زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ۔ تو خیر، قوم کے سرداروں نے فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادیہ الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، کہ کوئی مالدار لوگوں، ہم تو ایسے ہی مزدور۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی پیمانہ تو نہیں، حق اور غلط کا کوئی پیمانہ تو نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں قبول کر لیں۔ تو اور حضرت نوح علیہ، اور بھی حضرت نوح علیہ السلام کئی نسلیں، اتنا نوح علیہ السلام پر تشدد ہوتا، اتنا تشدد ہوتا، لیکن حضرت صبر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتے، برداشت کرتے۔ جب دیکھا کہ اب پانی سر سے اوپر گزر گیا تو پھر کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے تو رات دن ان کو دین کی طرف بلایا، میں نے جتنا انہیں قریب کرنے کی کوشش کی یہ اتنا ہی دور ہوتے گئے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، حتیٰ کہ میرے پاس سے اپنے کپڑے بھی سمیٹ کر کے گزرتے ہیں کہ کوئی کپڑا نہ مجھ سے ٹچ ہو جائے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے ان کو ہر طرح سے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ اب زمین پر کسی کافر کا ایک بھی گھر نہ رہنے دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہمارے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں جہاز تیار کریں۔ سب سے پہلے جہاز رانی
وحی کے ذریعہ سے اللہ پاک نے براہ راست کروائی. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی. 300 گز لمبی 60 گز چوڑی اور 30 گز اونچی 3 منزلہ. اور جب حضرت کشتی تیار کر رہے تھے تو کفار ہنستے تھے، کہتے پانی دیکھنے کو نہیں ملتا، تم مٹی میں کشتی چلاؤ گے، کہاں کشتی چلاؤ گے؟ تو حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے کر لو مذاق، اب تم کر رہے ہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے کریں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی جب عذاب آئے گا تو پھر ہر طرف سے پانی آسمان کے بھی دروازے کھل گئے اور زمین سے بھی. اب قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ ملی کہ اس میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے ایک ایک جوڑا اس میں سوار کریں اور ایمان والوں کو سوار کریں. حضرت نے سوار کیا، اللہ کے نام لے کر چلائی. 10 رجب کو کشتی چلی، 10 رجب کو، اور 6 مہینے کشتی پانی پر چلتی رہی. 6 مہینے پوری روئے زمین پر پانی تھا، اور جو سب سے اونچا پہاڑ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی 10 ہاتھ اونچا پانی تھا. اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کو اوپر اٹھا لیا تھا. جب کشتی حضرت کی چلتی چلتی وہاں پہنچی تو طواف کیا کشتی نے، 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگائے اس کشتی. پھر 10 محرم کو جا کر یہ کشتی وہاں جودی پہاڑ پر لگی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا. صاحبزادہ حضرت کو اندازہ نہیں تھا اتنا کہ وہ اتنا زیادہ آگے نکل گیا. تو اس سے کہا کہ ارکب معنا، کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ کوئی مشکل نہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پہ چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا مگر وہ جس پر اللہ نے رحم کر دیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی اثنا میں پانی کی موجیں حائل ہو گئیں اور وہ ڈبکیاں کھانے لگا. جب دیکھا کہ جا رہا ہے تو نوح علیہ السلام والد تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، تو لہذا آپ اس کو بچائیے. تو آگے سے جواب ملا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال وہ نہیں ہیں جو آپ کے ہیں، اس کے اعمال ہٹ کر ہیں. آپ کا بیٹا وہ ہے، آپ کی اولاد وہ ہے جس کے اعمال آپ جیسے ہیں. اگر بیٹا بھی ہے لیکن اعمال آپ جیسے نہیں ہیں تو وہ بیٹا نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اب مجھ سے اس کے بارے میں سفارش بھی نہیں کرنی. فوراً فرمان ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من القانتین. اے اللہ، جس کا مجھے علم نہیں تھا اور میں نے سوال کر لیا، میں اس پر توبہ کرتا ہوں. اے اللہ، آپ مجھے مہربانی فرمائیے، معاف کر دیں.
تو اللہ تعالی کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اگلی آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم بہت ڈیل ڈول اور قد آور تھی، اور پڑھے لکھے لوگ تھے، اور مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، بہت اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، تو اپنے مال پر گھمنڈ، انہی میں سے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں کہا تو بھائی یہ کن چکروں میں پڑے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ معجزہ یہ ہے کہ میں برملا تمہارے اس کفر اور شرک اور تمہارے معبودان باطلہ کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تمہاری جرت ہے، میں اکیلا ہوں، تمہاری جرت ہے تو میرا بال بیگا کر کے دکھاؤ، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ یہی میرا معجزہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جرت، بہادری، قوت، طاقت دی گئی۔ چنانچہ قوم باز نہ آئی۔ جب قوم باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ آیا کہ 7 دن تک ان کے اوپر ہوائیں چلیں جنہوں نے ان کو الٹا کر دیا، یعنی درخت جڑوں سے اکھڑ کر ہوا میں رہے، اور آندھی بھی آئی اور ساتھ چیخ بھی، جس سے یہ سب تباہ ہو گئے، ایسے جیسے درخت گرے ہوئے، کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ اگلی آیتوں میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود آپس میں رشتہ داری ہیں۔ ان کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام حضرت نے دعوت دی تو کہنے لگے کہ آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں۔ حضرت نے فرمایا بھی کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا معجزہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ چٹان ہے نا، اس چٹان سے گابن اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں۔ عقل ماری گئی۔ اصل میں یہ اس طرح کی باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب جان چھڑانا مقصود ہوتا ہے اور کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات کرنے والی کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ دیکھو سوچ لو کہ یہ معجزہ مانگ رہے ہو، اور فرمائشی معجزہ مانگنے کے بعد اگر اس کو سامنے آ جائے اور پھر ایمان نہ لایا جائے تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، اور وہ اونٹنی عجیب الخلق، عام جانوروں کی طرح نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کے جانور ڈرتے تھے۔ اب پانی کا مسئلہ آیا پینے کا، تو جب یہ اونٹنی پینے کے لیے جاتی تو باقی جانور ڈر کے بھاگ جاتے، اور یہ اتنا پیتی کہ اکیلے پی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تمہارے جانور پانی نہیں پئیں گے، اس دن اس کا دودھ سب کو پلاؤ، دودھ اتنا ہے کہ جس پورا محلہ پیے۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو اب اس اللہ کے معجزے کی حفاظت کرنی ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کی ناقدری کی تو پھر اللہ کا عذاب آئے۔ لیکن بدبختی غالب آ گئی، ایک شخص نے اس اونٹنی پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اب تیار ہو جاؤ، اب اللہ کا عذاب آئے گا، اور شکل یہ ہوگی کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، ایک دن سرخ ہو جائیں گے، ایک دن سیاہ ہو جائیں گے، اور سمجھو پھر تمہارا آخری وقت ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی
جب دیکھا کہ چہرے زرد ہو رہے ہیں، کہا کہ ہم تو مر ہی رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ان کا کام تمام کریں۔ حضرت اللہ کے حکم سے نکل گئے، وہاں سے نکل گئے۔ اگلے دن سرخ ہو گئے، اس سے اگلے دن سیاہ ہو گئے۔ اب جب سیاہ ہو گئے، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک چیخ آئی جس سے یہ سارے تباہ ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اگلی آیتوں میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، اجنبی، لیکن بہت ہی ذی وجاہت، خوبصورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً انہیں دیکھ کر گئے اور بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون بھان کے لائے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مہمان نوازی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی، اور سفید بال بھی حضرت ابراہیم سے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفید بال شروع ہیں۔ جب حضرت کے داڑھی میں سفید بال آئے تو کہا یا اللہ پاک یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو نور ہے، یہ تو نور ہے۔ تو کہا پھر اس کو اور بڑھا دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہماندار تھے کہ مہمان کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ مہمان آئے تو حضرت ان کے لیے کھانا لے کے گئے، تو دیکھا کہ وہ کھا ہی نہیں رہے، یعنی کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ حضرت کو فکر ہوئی، خیال ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ورنہ بھئی اگر مہمان ہوتا تو وہ تو کھانا کھاتا۔ انہوں نے بھانپ لیا، ظاہر فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ اور پردے میں حضرت کی اہلیہ بھی کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بیٹے کی۔ جب اہلیہ نے سنا تو یہ تو فرشتے ہیں، تو فرشتوں سے کیا پردہ، سامنے آ گئی۔ تو کہنے لگی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، میں بوڑھی اور یہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی میں بھی یہ بھی، تو اب ہم کیا اولاد؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تعجب کیوں، اتعجبین من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم معاملے میں تعجب کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ کہا صرف یہی نہیں بلکہ اسحاق کے بعد اللہ یعقوب کی بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت ہے کہ پوتا بھی دیں گے، پوتا بھی دیں گے۔ خیر بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بھئی کیا؟ کہا کہ حضرت ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی ایمان لائے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی امت الگ تھی، ان کی قوم الگ تھی، تو کہا کہ ان پر ہم عذاب کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے۔ اور جب وہاں پہنچے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب ان کے ہاں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ مہمان آ گئے۔ اب قوم جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ غلط روش پر چل رہی تھی، تو قوم کو بھنک پڑ گئی کہ بھئی ان کے ہاں تو لڑکے آ گئے اور وہ بھی اس طرح سے۔ اب قوم ایسے بے شرم ٹوٹ پڑے، گھر کے ارد گرد گھیراؤ کر لیا، ٹوٹ پڑے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں، یعنی تمہارے نکاح میں مستورات ہیں، تو جب مستورات ہیں پھر کیا ضرورت ہے؟ اور پھر تم اتنی شرم کرو، میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہے ہو۔
تو آگے سے کہنے لگے کہ ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ماں نوری ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت پریشان ہو گئے، فرمانے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی ایک قبیلہ ہوتا، مضبوط جماعت ہوتی، آج میں تمہارا ڈٹ کے مقابلہ کرتا، تمہاری یہ جرت نہ ہوتی کہ تم مجھے اس طرح سے مہمانوں کے سامنے رسوا کرتے۔ تو فرشتوں نے دیکھ لیا، کہا حضرت آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان بدبختوں کو تو ہم نمٹیں گے، ہم اب وہ مہمان نہیں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آج ان کی بدبختی کا دن ہے، تباہی کا دن ہے، بربادی کا دن ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اپنے پورے لوگوں کو لے کے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، اور آپ کی بیوی کے علاوہ بیوی جو ہے وہ برباد ہوگی، وہ قوم کے ساتھ شامل تھی۔ بس پھر کیا تھا، رات کے آخری پہر میں پوری بستی کو آسمانوں پر اٹھایا اور پٹک دیا، چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اللہ معاف فرمائے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی بھی نہیں بچا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کا ذکر ہے۔ اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے آگے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سورہ یوسف آج مکمل ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ سورۃ یوسف کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور باقی آگے جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔